اسرائیلی طیاروں نے غزہ میں مغازی کیمپ اور رفح میں رہائشی علاقوں پر بمباری کر کے مزید 18 فلسطینی شہید کر دیا۔ اسرائیلی فوج نے مغازی کیمپ میں پلے گراؤنڈ میں کھیلتے بچوں پر حملہ کر دیا، جبکہ اسرائیلی جیٹ نے رفح میں بھی گھروں کو نشانہ بنایا، جہاں 4 بچوں سمیت 7 فلسطینیوں نے جام شہادت نوش کیا۔ غزہ کے علاقے خان یونس میں ایک سکول سے 1000 پاؤنڈ وزنی بم برآمد ہوا۔ بچوں کے لیے اقوام متحدہ کی تنظیم یونیسیف کا کہنا ہے کہ غزہ میں ہر 10 منٹ میں ایک بچہ جاں بحق یا زخمی ہو رہا ہے۔ غزہ کے بچوں کے چہرے مسلسل جنگ کی خوفناک تصویر کی عکاسی کر رہے ہیں۔ مزید کہا کہ انہیں معذوری اور موت سے بچانے کا واحد رستہ پائیدار جنگ بندی ہے۔ دوسری جانب برطانوی وزیر خارجہ ڈیوڈ کیمرون کی آج رات اسرائیل آمد متوقع ہے۔ اسرائیلی اخبار کے مطابق ڈیوڈ کیمرون رام اللہ میں فلسطینی اتھارٹی کے حکام سے بھی ملاقات کریں گے۔ اور دبئی میں طوفانی بارشیں، 75 سالہ ریکارڈ ٹوٹ گیا۔ دبئی میں رات سے جاری بارش کا سلسلہ تھم گیا، مختلف علاقوں سے نکاسی آب کا سلسلہ جاری ہے۔ گزشتہ روز متحدہ عرب امارات کی مختلف ریاستوں میں طوفانی بارشوں نے 75 سال کا ریکارڈ توڑ دیا۔ طوفانی بارشوں کی وجہ سے مختلف سیکشنز سے دبئی کے شیخ زاید روڈ کو بند کرنا پڑ گیا۔ ٹریفک جام، چند کلومیٹر کا فاصلہ کئی گھنٹوں پر محیط ہو گیا۔ دنیا کی بلند ترین عمارت برج خلیفہ کے سامنے بھی پانی جمع ہو گیا۔ 75 منٹ تک دبئی ایئرپورٹ پر فلائٹ آپریشن بند رہا۔ غیر ملکی خبر رساں ادارے کے مطابق حکومت نے عوام کو گھروں میں رہنے کی ہدایت کی ہے۔ دبئی کی سڑکوں پر صبح سویرے سناٹا ہے۔ حکومت کی ہدایت پر اسکولوں میں ریموٹ لرننگ، جبکہ دفاتر کے ملازمین کو ورک فرام ہوم کی ہدایات کی گئی ہیں۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق سڑک پر نکاسی آب کے لیے عملہ مصروف ہے، جبکہ ہلکی ہلکی بارش کا وقفے سے سلسلہ بھی جاری ہے۔ ادھر راس الخیمہ میں ایک اماراتی شہری ریلے میں بہہ گیا۔ پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس کل ہوگا، صدر خطاب کریں گے۔ پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس کل سپہر 4 بجے ہوگا۔ صدر مملکت آصف علی زرداری پارلیمانی سال کے آغاز پر اجلاس سے خطاب کریں گے۔ صدر مملکت کا خطاب آئینی تقاضا اور پارلیمانی روایت ہے۔ پاکستان کی 16ویں قومی اسمبلی کے وجود میں آنے کے بعد یہ پارلیمنٹ کا پہلا مشترکہ اجلاس ہوگا۔ روایت کے مطابق مشترکہ اجلاس میں تینوں مسلح افواج کے سربراہان، وزرائے اعلیٰ، گورنر شریک ہوتے ہیں۔ پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں سفراء اور اہم شخصیات کی شرکت اور خطاب کی روایت بھی ہے۔ سعودی وفد کے دورہ پاکستان سے پاکستان میں اربوں ڈالر کی سرمایہ کاری ہوگی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ سعودی وزیر کے دورے پاکستان سے پاکستان میں اربوں ڈالر کی سرمایہ کاری ہوگی۔ شہباز شریف کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس ہوا۔ وزیر اعظم نے ابتدائی گفتگو میں کابینہ کو عید الفطر کی مبارکباد پیش کی اور رمضان المبارک کی برکتوں کے طفیل پاکستان کے لیے ترقی اور خوشحالی کی دعا کی۔ شہباز شریف نے کہا کہ سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کے مشکور ہیں کہ میرے حالیہ دورے کے بعد ان کی خصوصی دلچسپی کے تحت سعودی وفد نے پاکستان کا دورہ کیا۔ وزیر اعظم نے وفاقی کابینہ اور متعلقہ حکام کی سعودی وفد کے کامیاب دورے کے لیے کاوشوں کی پذیرائی کرتے ہوئے کہا کہ سعودی وفد پاکستانی وزراء اور حکام کی تیاری سے متاثر ہوا اور سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان ال سعود نے اس کا برملا اظہار کیا۔ سعودی وفد کے دورے کے نتیجے میں پاکستان میں اربوں ڈالر کی سرمایہ کاری ہوگی۔ شہباز شریف نے کہا کہ ہمیں اس طرح محنت اور لگن سے اس سرمایہ کاری کو پاکستان میں آمد اور منصوبوں کی تکمیل کو یقینی بنانا ہے۔ اس حوالے سے نہ تو پرانے طریقہ کار پر چلنے کی گنجائش ہے اور نہ میں اس کی اجازت دوں گا۔ انہوں نے مزید کہا کہ اپنی عوام سے کیے گئے ہر وعدے کے مطابق پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کے لیے دن رات محنت کریں گے۔ مجھے پورا یقین ہے کہ اگر ہم اسی طرح محنت کرتے رہے تو پاکستان ترقی اور خوشحالی کی راہ پر گامزن ہوگا۔